مقام صحابہ. تو معراج سے 3 شانیں سمجھ میں آئیں: مقام خدا، مقام مصطفیٰ اور مقام صحابہ. اب آگے چلیں. معراج سے امت کو 4 چیزیں ملی، بہت کچھ ملا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں بالکل مختصر. معراج سے امت کو 4 چیزیں ملی ہیں. معراج کے 4 تحفے. بعض حضرات نے 3 کہا، لیکن میں نے جب حدیث میں غور کیا مجھے 4 نظر آیا، تو میں آپ کو 4 بتلا رہا ہوں اور بات 100% تھی. پہلی چیز، معراج کے تحفوں میں امت کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ملی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بعض نے کہا آمن الرسول سے آخر تک، اور بعض نے کہا پورا رکوع. تو آمن الرسول سے یہ جو قبر کے اوپر پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ جو آیات ہیں بڑی مقدس آیات ہیں اور ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے. یہ معراج کا تحفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے حضور کے ذریعے سے. میں ایک ایک آیت کی تشریح کروں تو پھر تو سارا وقت یہی رہے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ، ہم آپ کی ذات و صفات پر، آپ کے رسولوں پر، آپ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھ کے آپ کی منت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، دستگیری فرما کر صحیح عقیدہ بھی دے، صحیح عمل بھی دے، ایمان پر خاتمہ بھی عطا فرما، اور کفر کو مغلوب کر کے اسلام کو غلبہ بھی عطا فرما. یہ ان آیات کا خلاصہ ہے. یہ تحفہ معراج کا ہے. دوسرا تحفہ دیا معراج میں، رب العالمین نے ضمانت دی میرے محبوب آپ کا جو امتی بھی میری عدالت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا، اسے معاف کروں گا. شرک نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اگر ایمان نہیں تو پھر تو بخشش نہیں. جس شخص کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور میں نے تفصیل سے آپ کو 12 چیزیں بتلائی تھی جو ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنتی ہیں. وہ تقریریں یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہیں. تو جس شخص کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات یہ تحفہ دے کر بھیجا کہ اپنی امت کو بتلاؤ جو میری عدالت میں ایسا نامہ اعمال لے کے آئے جس میں شرک نہ ہو، ایمان ہو، وہ ضرور بخشا جائے گا. کیا مطلب؟ گناہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وعدہ ہے. اور میرا وجدان یہ ہے، میں نے کسی جگہ پڑھا نہیں، میرا وجدان اور خیال یہ ہے کہ حضور سے رب نے پس پردہ یہ وعدہ فرما دیا کہ جو شخص بھی شرک سے پاک ہو کر ایمان کے ساتھ آئے گا، آپ کی سفارش سے بخش دوں گا. اللہ ہمیں سفارش رسول نصیب فرمائے. اور یاد رکھو، جس کے حق میں حشر میں حضور کی سفارش ہو جائے گی وہ ضرور بخشا جائے گا. اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب کو اسی کی سفارش کی اجازت دیں گے جس کو بخشنے کا ارادہ فرمائے گا. اور کثرت سے درود اور اتباع سنت کی برکت سے قیامت کے دن شفاعت رسول کا حق ملے گا. اس لیے درود شریف زیادہ پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. بہت اہم ترین عبادت ہے. چلتے پھرتے درود پڑھتے رہا کریں. ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا بشیر احمد مسروری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنا درود پڑھتے تھے. ایک شخص نے بتلایا کہ میں ان کو مسجد میں ایک جگہ جلسہ تھا، وہاں سے اٹھا کر بس اڈے پر چھوڑنے گیا. تو جب بس اڈے پر میں نے اتارا تو مجھے کہا، اللہ کے بندے چلتے پھرتے درود پڑھا کرو، میں نے تیرے پیچھے سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے 1000 بار درود پڑھ لیا ہے. ہمارے بزرگوں کی عادات میں کثرت سے عادات میں درود کی کثرت ملتی ہے. اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. اور جمعے والے دن عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود یاد کر لیں. عصر کے فرضوں کے بعد وہیں بیٹھ کے جو پڑھے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ فضائل ہم حاصل کریں، شوق پیدا کریں ان چیزوں کا. تو درود کی کثرت اور اتباع سنت کی برکت سے
شفاعت رسول ملے گی، حوض کوثر سے آپ کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام ملے گا، اس کی کوشش فرمایا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں۔ تو دوسرا تحفہ معراج کا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ آئے گا شرک سے پاک ہوگا، بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ معراج کا نماز، اور کتنی دی؟ 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی واپسی پر کہ اللہ کے رسول میری امت 2 نہیں پڑھ سکی، یہ 50 کمی کرواؤ۔ حضور بار بار حاضر ہوتے رہے، ادھر سے کمی ہوتی رہی، تو 50 کے بجائے رہ گئی 5، اور جب رہ گئی نا 5 تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نے 2 میں کوتاہی کی، یہ 5 کیسے پڑھیں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھے اللہ سے کمی کرواتے ہوئے حیا آتی ہے، تو اب بات 5 پر رک گئی، مگر میں اگر یہاں قرآن نہ پڑھوں تو مجھے خود مزہ نہیں آتا۔ جب بات یہاں پہ رک گئی نا کہ 50 سے رہ گئی 5، تو پھر عرش سے قرآن آ گیا، فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ فرمایا میرے محبوب یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ ان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، یوں ٹرن لیے جاتے ہیں، یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں، ہمارے دربار کا ضابطہ یہ ہے ہمارے قول و قرار بدلتے نہیں، ہم جس اجر کا وعدہ کر دیتے ہیں وہ یوں نہیں کہ جناب بحران ہے تو کمی ہو جائے، یہ دنیا والوں کے ہاں بحران آتے ہیں اور قول و قرار بدل جاتے ہیں۔ ما یبدل القول لدی، ہماری باتیں کبھی بدلا نہیں کرتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ تو آپ کی امت پر شفقت تھی کہ آپ نے 50 سے 5 کروا لی، لیکن میری رحمت یہ ہے اپنی امت کو بتلا دو یہ 5 پڑھتے رہیں گے تو تب بھی میں ثواب 50 کا دیتا رہوں گا۔ اور یہ تو اس کے ساتھ ہے جو اکیلے پڑھتا ہے، جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 درجے بڑھے گا، مسواک کے ساتھ وضو کے ساتھ پڑھے گا، وضو میں مسواک کر کے تو 10 اور بڑھ جائیں گی۔ اور رمضان آ رہا ہے، رمضان میں پڑھے گا تو ویسے بھی 1 فرض 70 کے برابر ہوگا۔ یہاں تو دریائے رحمت بہہ رہا ہے، کوئی پیاسا رہے تو اس کی اپنی بد نصیبی۔ تو تیسرا تحفہ دیا نماز، اور آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے، کوئی بڑا تحفہ دے اور چھوٹا پھینک دے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آئندہ اس کو تحفہ نہیں دینا۔ اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا حضور کے ذریعے سے، اور تحفہ بھی عرش پہ بلا کے دیا۔ اب جو قدر کرتا ہے الحمدللہ کہے، اور جس نے ناقدری کی استغفار کر کے عہد کرے کہ آئندہ اس کی ناقدری نہیں کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو حشر میں رب کہہ دے تم نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی، آج میرے دربار سے اجر کی امیدیں لگائے بیٹھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کریں۔ اچھا، چوتھا تحفہ، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے میں چوتھی بات کی وضاحت بھی کرنی ہے، تو چوتھا تحفہ کیا دیا یہ یاد کر لو۔ 4 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ دیا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، دوسرا تحفہ دیا کہ جو شخص بھی شرک سے پاک ہو کر نامہ اعمال لائے گا وہ بخشا جائے گا، اور تیسرا تحفہ دیا نماز، چوتھا تحفہ دیا اپنے حبیب کو کچھ گناہوں پر عذاب دکھا کر بتلا دیا کہ یہ کرو گے تو انجام یہ ہوگا، اس لیے یہ نہ کرنا۔ دیکھیں نا
آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو بتلائے کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر اس ٹائم ڈاکے پڑتے ہیں، تو کیا سمجھیں گے؟ احسان کیا، احسان کیا کہ نہیں؟ جس نے بچا لیا آپ کو، اس نے احسان کیا۔ اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم سب پر احسان کیا کہ اپنے حبیب کو کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا ہوتا دکھایا اور بتلایا کہ یہ اس جرم کی سزا ہے اپنی امت کو بتلانا کہ یہ نہ کرنا۔ یہ دکھایا ایک شخص خون کی نہر میں تیر رہا ہے، نکلنا چاہتا ہے، جب کنارے پر آتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کر پھر دھکیل دیا جاتا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے بدبخت لوگوں کا انجام ہے۔ اور یہ امت، یہ کہتے ہیں بادشاہ آج کے دور میں سود کے بغیر تو چلنا ممکن نہیں ہے، اور بڑے بڑے دنیاوی لحاظ سے عزت والے لوگ وہ بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے آرام سے کھا رہے ہیں، اور خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں قرآن کا فیصلہ ہے، جو شخص سود کو حلال سمجھ کے کھائے گا کافر ہو جائے گا۔ میں نہیں فتویٰ دیتا، قرآن کہتا ہے، 3 پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، 3 پارہ ہے، رب العالمین نے سود کھانے والے کی سزا بیان کی۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، دنیا میں بڑے چلاک ہوشیار ذہین نظر آتے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں پاگل نظر آئیں گے۔ اور کیوں؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیوں کہ دنیا میں کہتے تھے بادشاہوں جیسے دکاندار کو تجارت میں منافع ہوتا ہے ایسے ہی بینک والے کاروبار کرتے ہیں تو اسی طرح کا منافع سود میں ہوتا ہے، یہ کہتے تھے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت اور تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اللہ نے کہا تجارت حلال، سود حرام۔ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، سود اور تجارت ایک جیسی باتیں ہیں۔ اس جرم کی سزا میں قیامت کے دن اٹھیں گے تو پاگل ہوں گے، جیسے جنات کسی کو مخبوط الحواس کر دیتے ہیں ایسے اٹھیں گے۔ اور فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، جس شخص کے پاس رب کا پیغام پہنچا کہ سود حرام ہے، اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اس نے توبہ کر دی، سود معاف کر دیا، لینا ترک کر دیا، تو امید ہے اللہ اسے تو معاف کر دے گا۔ لیکن ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس شخص نے زیادتی کی کہ جاننے کے باوجود تعویلیں کر کے اللہ کے حرام کو حلال سمجھتا رہا، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے کہنا کہ ممبر سے فتویٰ دے دیا ہے، قرآن کی آیات ہیں، جس کا دل چاہے گھر میں جا کر جس کے مرضی ترجمے سے خود دیکھے۔ جس نے سود کو تعویلوں سے حلال کیا نا کہ جناب وہ سود اور ہوتا ہے، بینکوں کا سود اور ہوتا ہے، اور جناب یہ
جدید طریقے ہیں تو یہ حرام کو حلال سمجھ کے کھانے والے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں ایمان چلا جاتا ہے۔ تو جب ایمان چلا جائے گا تو جنت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے چند روپیوں کی خاطر آخرت برباد نہ کرو۔ بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو دوسروں کے لیے مال جمع کر کے خود مرد کے جہنم میں چلا جاتا ہے اور دوسرے اس کے مال پر رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ یہ کب تک اس کے ساتھ رہنا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی حرص نے غفلت میں مبتلا کیا یہاں تک کہ تم قبر کی دیواروں سے جا ٹکراؤ گے۔ تو مال تو یہی رہ جائے گا کہ قبر میں ساتھ جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ رب العالمین نے فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے تانا دینے والے، عیب نکالنے والوں کے لیے، اور اس شخص کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، شریعت کی حدود توڑتا ہے، مال کو جوڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ کثرت مال چھوڑ کے مر جائے گا، خود جہنم میں چلا جائے گا، مال یہی رہ جائے گا۔ اور وہ بھی کیسی ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ دہکتی آگ ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی دہکتی آگ ہوگی کہ اس کو جلاتے جلاتے دل تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ میں اگر خدا نہ خواستہ بندہ جائے، دل تک پہنچنے سے پہلے بندہ مر جائے گا، لیکن اس آگ میں جو مبتلا ہوگا، آگ دل کو بھی جلا دے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، آگ کے ستونوں میں بند کر کے اسے جلایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھونا۔ اور ایک جگہ فرمایا ذوق انک انت العزیز الکریم، اب اس عذاب کو چکھنا کہ دنیا میں بڑا چودھری بنتا تھا، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں بڑا صاحب کہلاتا تھا اور جناب بڑا نواب اور ملک کہلاتا تھا اور میری حدود توڑتا تھا، اب چکھ اس عذاب کو۔ تو کسی میں طاقت ہے؟ اس لیے ہر قسم کے سود سے توبہ کر لیں۔ یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ حضور کی سفارش کے نتیجے میں معاف ہو جائے گا، یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اس لیے سود سے توبہ کریں۔ اچھا، ایک اور مرحلہ دکھایا گیا، آگ کا تندور، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں جل رہے ہیں، چیخو پکار ہے، اور وہ آگ کی تپش سے تنگ ہو کر اوپر آتے ہیں تو اوپر سے پھر انہیں نیچے دھکیل دیا جاتا ہے اور چیخو پکار ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں ننگے ہو کر خدا کا حکم توڑتے تھے، آج اس عذاب میں مبتلا ہے۔ جدید روشن خیالی کے نام پر بے پردگی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ موبائل فون عزتوں کا خون ہے، اور آج ہر بچی اور بچے کے ہاتھ میں آزادانہ طور پر موبائل ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس خون کے نتیجے میں عزتوں کے خون ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور بے پردگی زنا کا پہلا زنا ہے، یاد رکھو۔
اس لیے اپنے گھروں میں پردہ نافذ کریں. مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط اور موئے میل جول بڑی خطرناک چیزیں ہیں. نوجوانوں سے خصوصاً کہوں گا اپنا کردار ٹھیک رکھیں ورنہ آخرت کا عذاب بہت سخت. وہاں پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اتنی بڑی سزا ہے. ایک گروہ کو دیکھا، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف تازہ پکا ہوا بھونا ہوا خوشبودار گوشت پڑا ہے اور دوسری طرف گلا ہوا سڑا ہوا بدبودار گندا گوشت پڑا ہے، اور یہ اس خوشبودار اور بہترین گوشت کو چھوڑ کر وہ گلا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ گندی فطرت والے بدبخت لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو حلال بیویوں کو اور عورتیں حلال مردوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ منہ کالا کرتے تھے، یہ یہاں بھی اسی گندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مرد اگر غلط جگہ منہ مار لے تو اس کو اتنا عیب نہیں سمجھا جاتا جتنا عیب دوسری شادی کو سمجھا جاتا ہے. بھئی شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے شرائط کے ساتھ، انصاف کی قید کے ساتھ. تو وہ اگر کہیں تقاضے شدید ہیں تو 4 کر لے، لیکن شریعت نے منہ کالا کرنے کی اجازت نہیں دی. اس کی بڑی کڑی سزا ہے. اور یاد رکھنا رجم کی سزا، رجم کیا ہوتا ہے کہ تقریباً یہاں تک ایک گڑے میں گاڑ کے مرد اور عورت کو جنہوں نے شادی شدہ ہو کر یہ کام کیا ہے اوپر سے پتھر مار 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 کے انہیں مار دیا جاتا ہے. یہ سزا سوائے شادی شدہ مرد اور عورت جب منہ کالا کریں ان کو ملتی ہے، ورنہ شریعت میں کسی اور جرم کی یہ سزا نہیں ہے. یہ دنیاوی سزا ہے، آخرت کی سزا اس سے بھی بڑی ہوگی. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ سزائیں دکھلائی کہ امت کو بدلانا، ان جرموں کی یہ سزا ہے، یہ نہ کر کے آنا. اچھا اسی طرح وقت بھی بس بجلی کی طرح چلا جاتا ہے جمعے کی تقریر کا. چلو ایک بات اور بھی سنو. ایک عورت کو دکھایا گیا جہنم میں، پوچھا کس جرم میں؟ فرمایا اس نے گھر میں بلی رکھی ہوئی تھی اور اس کو باندھ کے رکھتی تھی، کھولتی نہیں تھی کہ وہ اپنی خوراک خود تلاش کرے، اور اس کے سامنے خوراک بھی نہیں ڈالتی تھی. بلی کو تڑپایا، اس جرم میں جہنم میں آئی ہے. جو بلی کو تڑپاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، جو انسانوں کو تڑپاتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور ایک اور تصویر دکھائی گئی، ایک خاتون جنت میں ہے، ٹہل رہی ہے. فرمایا کس نیکی میں؟ بتلایا گیا کہ اس نے ایک کنویں کے کنارے پر کتے کو تڑپتا دیکھا تھا، سر کا دوپٹہ اتار کر، پاؤں کا موزہ اتار کر، پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈالا. دنیا میں اس نے کتے پر ترس کیا، اللہ نے اس پر ترس کھا کے جنت میں بھیج دیا. جو انسان کتے پہ ترس کرے مسلمان بخشا جاتا ہے. انسانیت کی خدمت کتنا بڑا کام ہے. بہرحال یہ معراج کا مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لیں. کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد اللہ یار خان تبلیغی مرکز میں حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب انور متظل العالی کا بیان ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے. تو اس کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور خصوصاً جو لوگ ختم نبوت کا پرچم اٹھا کر کریا کریا بستی بستی پھر رہے ہیں، یقیناً ان کی زیارت بھی بہت بڑا ثواب ہے. ویسے بھی عالم دین کی زیارت ثواب ہے، اور جو لوگ ختم نبوت کا پرچم اٹھا کر دن رات ایک کر کے کریا کریا بستی بستی پھر رہے ہیں نا، ان کی زیارت کو بہت بڑا ثواب ہے. ان کی مجلس میں جانا، ان کی گفتگو سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننا بہت بڑا کار خیر ہے. اس لیے بھرپور طریقے سے اور سارے تقاضے مؤخر کر کے اس کانفرنس میں ضرور شریک ہوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ ختم نبوت کے مقدس عنوان پہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.